बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं अबू सहल को यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके पास बहुत खैर की बातें जो हैं वो आप तक पहुँचने वाली हैं इंशाअल्लाह, और बहुत सारी खैर की बातें हम कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है इंशाअल्लाह हम ये खैर की बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज हमारा जो मौजू है वो तिब्ब नबवी से रिलेटेड एक तरीक़ाकार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे और पानी का इंटेक कैसे किया करते थे और उसके फ़वाइद क्या हैं, और उस तरीके से हट के अगर हम किसी ऐसे अमल को इख्तियार करते हैं या इस तरह से अपने मामूलात को ख़राब करते हैं तो उसके हमारे बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर कौन से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी ज़िंदगी का एक अहाता कर लिया है, और हमें बता दिया है कि तुम्हारी सुबह कैसे होगी, शाम कैसे होगी, दिन कैसे होगा, रात कैसे होगी, सोना कैसे होगा, शादी कैसे होगी, और तुम्हारे गम कैसे होंगे, तुम्हारी खुशियाँ कैसी होंगी, सब चीज़ें हमें बता दी। उन्हीं में से एक छोटा सा एक नुस्खा जो है वो मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीने का जो तरीक़ाकार है। अमूमी तौर पे सब ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़ के और जो है वो 3 घूंट में जो है ना वो पानी पीना चाहिए। अब इसमें हिकमत क्या है, 3 घूंट में ही क्यों, हम एक ही दफ़ा में पानी क्यों नहीं पी सकते, उसके क्या नुकसानात हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले हम हदीस बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत है। वो कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतनफ़्फ़सु फ़ी शराबिन थलाथन इन्नहु अरवा व अमरअ व अमरअ व अमरअ व अबरअ। ये जो 2 अल्फाज हैं इसके ऊपर आपने गौर करना है, व अमरअ व अबरअ। इसकी तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी 3 सांस में पीते थे, और फरमाते थे कि इससे बड़ी सैराबी, यानी जो आपकी प्यास है वो इसी तरह बुझ सकती है, खुशगवारी और बीमारियों से निजात मिलती है। सैराबी, खुशगवारी और बीमारियों से निजात मिलती है। और इसके हवाले से जो यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है ना वो बयान किया गया है, व अमराउ का माना क्या है कि अल्लाह ताला ने इसमें एक कुरान करीम में एक लफ्ज़ बयान किया है कि फ़कुलूहु हनीअम मरीअ, यानी इसको खाओ, नतीजे के एतबार से, लज्जत और जायका के एतबार से खुशगवार है। फ़कुलूहु हनीअम मरीअ। तो ये इस हवाले से कि अगर किसी चीज़ को ठहर ठहर के मुनासिब अंदाज में उसको खाया और पिया जाएगा तो वो आपके जिस्म को फ़ायदा देगा, और अगर उसको आप बहुत तेज़ी के साथ उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं या पीने में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके जिस्म के अंदर जो पैदा होने वाले बुखारात हैं वो चूँकि वो पहले से दिल और जिगर के ऊपर जो मौजूद होते हैं, तो जब आप पानी को एक दम से पीते हैं तो उससे आपके हमारे मैदे को एक मखसूस किस्म की एक हीट चाहिए होती है, और अगर हम एक दम से पानी पी लेंगे, मिसाल के तौर पे कि हम इस तरह से हमने ये इसको खोला और जनाब, तो आपने क्या करना है कि आपने एक घूंट जो है ना वो पी लिया, थोड़ा सा उसमें वक्फा दे दें, ठीक है, और वक्फा देने के बाद फिर आप थोड़े से टाइम के बाद फिर आप उसको पी लें। अब उससे क्या होगा, एक तो सबसे बड़ा जो पानी को एकदम से पीने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके जिगर के ऊपर जो है ना वो वरम आ जाता है, जिसे यानी फैटी लीवर भी आप कह सकते हैं। तो फैटी लीवर आपका इसी वजह से अक्सर पैदा होता है। अच्छा जी, और इस हवाले से एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो जो मेरे सामने मौजूद है, इसमें बड़ी हिकमतें और बड़े फ़वाइद हैं। चुनांचे आपने इन अल्फाज में इन हिकमतों को बयान कर दिया है। ये जो 3 अल्फाज है ना, यानी आसूदगी वाला,
نفع بخش اور شفا دینے والا، یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ ہے۔ تو معدے کو پیاس کی شدت اور اس کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، اور اس لیے کہ بھڑکتے ہوئے، یعنی معدے کے اندر جو آگ ہوتی ہے، یعنی ایک ہیٹ ہوتی ہے، حدت آگ نہیں ہوتی، ہیٹ ہوتی ہے، تو وہ ہیٹ جو ہے وہ چند لمحات میں ختم اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی اب آپ اس میں کیا کریں، پہلی دفعہ اب آپ نے تھوڑا سا پانی پی لیا، دل تو بہت کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں سارا پانی گھٹا گھٹ پی جائیں، لیکن آپ آہستہ آہستہ اس کو جب پئیں گے تو آپ کے جسم کو وہ فائدہ بھی دے گا، آپ کو یعنی طبیعت میں خوشگواری بھی پیدا کرے گا، اور اسی طرح آپ کو سیراب بھی کرے گا، یعنی آپ کی پیاس کو بھی بجھا دے گا۔ تو طریقہ کار جو ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دو مرتبہ سے مطلب سکون نہیں ہوا، مطلب پہلی مرتبہ سے سکون نہیں ہوا، تو آپ جب دوسری دفعہ گھونٹ پئیں گے تو دوسری دفعہ سکون ہو جائے گا، پھر جب تیسری دفعہ آپ پئیں گے تو پھر تیسری دفعہ آپ کو سکون ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو پی لیں اور پینے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں، آپ کبھی بھی ریلیکس محسوس نہیں کر سکتے۔ اور امرأو، اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو آپ پیتے ہیں وہ بہت تیزی سے آپ کی رگوں سے ہو کے وہ گزر جاتا ہے، اور اس کے آسان اور اس کے پرلطیف ہونے کی جو ہے نا، یہ ایک پرلطیف نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو آہستہ آہستہ آپ کھائیں گے پئیں گے نا، یعنی پینے والی چیز کو جب آپ آہستہ آہستہ پئیں گے تو پرلطیف ہو کے، یعنی بہت راحت کے ساتھ آپ کے جسم کو وہ اپنا اثر جو ہے نا وہ مہیا کرے گا۔ اور اگر پانی اسی طرح تیزی سے گزر جائے اور آپ کی پیاس بھی نہ بجھے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو اس پانی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی ایک ہی دفعہ پی لیا اور اس سے اچھو لگ جاتا ہے، یعنی ہچکی، ایک دم ہچکی والا جو ماحول ہے نا وہ بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے ساتھ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، بات کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، پھر آپ کو سانس آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کو یعنی کہیں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے آپ کو وہ جو ہے نا اپنے سانس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ جو ہے نا وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پہلی مرتبہ پانی پیتا ہے تو گرم بخارات یعنی جو اندرونی بخارات ہیں جو پہلے سے دل اور جگر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد سرد پہنچنے کی وجہ سے اوپر کی بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں، یعنی وہ اوپر بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں جس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور مگر جب کہ ایک ہی مرتبہ میں پانی پی لیا جائے تو ادھر سے ٹھنڈا پانی جاتا ہے، ادھر سے بخارات آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت میں باہم ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ اچھو لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک اور بہقی وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شرب احدکم فلیمص الماء مصا ولا يعبو عبا فإنه من الكباد، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے، گھٹا گھٹ نہ پیے، ایک دم سے پانی کو اپنے اندر نہ اونڈیلے، کیونکہ اس سے جگر کی بیماری یا جگر کا ورم جو ہے یا جگر کا درد وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کبادن کا مطلب ہے درد جگر، اور یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہے کہ یکا یک پانی جب پیا جاتا ہے تو جب جگر پر پہنچتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایک دم سے یہاں پہ آپ کو جگر کے اوپر جو ہے نا وہ تکلیف محسوس ہوگی، اور پھر جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، جگر جو ہے نا وہ پھر خون بنانے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی امام ترمذی میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم فرعتم۔ اونٹ کے پانی پینے کی طرح تم ایک سانس میں پانی نہ پیو، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پانی پیا کرو، اور پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، اور پینے کے بعد حمد و ثنا، اللہ کی حمد بیان کیا کرو۔ کھانے پینے کے شروع میں تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا، اور کھانے کے بعد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس میں نفع اور خوشگواری کے لیے جو عجیب و غریب تاثیر ہے، یعنی اس میں جو فائدہ ہے اور جو
انسان کی طبیعت راحت اس کو پہنچتی ہے، تو وہ اس کے اندر اگر کوئی ضرر کوئی تکلیف ہوگی تو وہ اس تکلیف کو اللہ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو رفع کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب کھانے میں 4 باتیں اکٹھی ہو جائیں، جب کھانے میں 4 باتیں اکٹھی ہو جائیں، کون کون سی ہیں؟ پہلی بات کہ یعنی اگر 4 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھانے میں سمجھ لو کہ آپ کا کھانا مکمل ہو گیا۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا، کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا، اور کھانے والوں کی زیادتی، یعنی کھانے کو جو ہے نا ایک متحمل انداز میں اس کو کھانا، یعنی پیٹ کا ایک حصہ چھوڑ کے کھانا، اور چوتھا رزق حلال ہونا، کھانے کا حلال ہونا۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے کھانے میں شامل ہیں تو آپ کے طعام میں شامل ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کی جو صحت ہے وہ صحت کے جسمانی اعتبار سے بہت پرلطیف جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر کھانے کو آپ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کھاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک سپ لینا ہے، بسم اللہ میں نے پہلے لیا، پھر میں نے لیا، پھر میں نے رکھ دیا، اس کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا، پھر آپ دائیں ہاتھ سے بسم اللہ، کچھ ٹائم کے بعد آپ اسی طرح وہ اس کو پئیں، اور ایک گلاس کو چند لمحات میں ختم کریں، ایک دم سے ختم کرنے میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، اس عمل کو، اس چیز کو اپنی زندگی کا خاصہ اور حصہ بنائیں بإذن اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔